السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدی اعندہ علم الغیب فہو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفی الا تزر وازرة وزر أخرى وأن لیس للإنسان إلا ما سعى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کوئی بوجھ بہت اہم آیت ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی، کوشش کی ہے۔ سورہ النجم کا تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 31 سے 32، آیت نمبر 32 اور 31 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ ابھی آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ آیت نمبر 39 تک کا ہم ترجمانی اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، اللہ کے راستے سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، یعنی اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہ خالد بن ولید رضی اللہ کے والد ہیں۔ یہ جو ہے جب سورہ مدثر کی آیتیں آیت خصوصاً دوسرا حصہ جب نازل ہوا سورہ مدثر کا، تو قریش کے سرداروں نے ایک میٹنگ منعقد کیا۔ اس میں ولید بن مغیرہ کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ جو ہے تم کچھ نہ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لقب کا انتخاب کرو، تاکہ سب لوگ جو بات کہیں وہ ایک ہی کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انہیں کاہن کہہ رہا، کوئی شاعر کہہ رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، کوئی جادوگر کہہ رہا، ایسا نہ، بس ایک اس پہ ہی رہے۔ تو یہ میٹنگ میں ولید بن مغیرہ کا بڑا رول رہا۔ اور پھر سورہ مدثر کی دوسری وحی کے بعد کی آیتوں کے اندر بھی اس کے تکبر کا، اس کے غرور کا، اس کے حرکتوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوٹس لیا اور اس سورہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ ولید بن مغیرہ کا کیسا کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے بجائے یہ الٹا ناشکرے پن کی روش پر چل رہا تھا۔ تو یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ ابن جریر طبری کی روایت ہے کہ یہ شخص پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تم دین آبائی کو نہ چھوڑو، اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا۔ کون کہا؟
یہ ولید بن مغیرہ کے دوست جو مشرک تھا، یہ جو ہے تھوڑا ہاں دوست بولا، ولید بن مغیرہ کو ہاں ولید بن مغیرہ کو بولا، تو ایسا بولا۔ ولید نے یہ بات مان لی اور اللہ کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا۔ حالانکہ اس میٹنگ میں بھی یہ کافی حد تک متاثر ہوا تھا، مطلب پہلے آیتیں سن کر متاثر ہوا تھا، اور اسی نے جو ہے آخر میں یہ لقب عام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جادوگر ہیں۔ یہ اگر ہم سب مل کر کہیں گے تو پھر ہمارے کسی کے کہنے میں اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ سب ایک زبان ہو کر سب ایک ہی لفظ جو ہے، جو حج کے لیے آنے والے قبیلے ہیں ان کے سامنے جب ہم یہ تذکرہ کریں گے اور روکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مان لے۔ جادوگر کن معنوں میں؟ جادوگر ان معنوں میں کہ یہ جو پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچا رہے ہیں اس کی وجہ سے قریش کے اندر، خاندانوں کے اندر تفرقے ہو گئے، شوہر بیوی میں تفرقہ ہو گیا، شوہر بیوی ایمان کی بنیاد پر الگ ہو گئے، شوہر نے ایمان لایا تو بیوی ایمان نہیں لائی، بھائی بھائی کے اندر اختلاف ہوا، ایک بھائی نے ایمان لے آیا دوسرے نے نہیں لایا، ماں باپ بچوں کے اندر اختلاف ہوا، بچے ایمان لے آئے ماں باپ ایمان نہیں لائے۔ تو اس طریقے سے ان معنوں میں کہ جو ہے وہ جادوگر ہے، تو یہ لقب یہ لوگوں نے طے کیا تھا۔ اس میں اہم رول کس کا تھا؟ ولید بن مغیرہ کی طرف کا تھا۔ اور یہاں پر بھی جو ہے یہ اپنے دوست کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسی جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ہے اس آیت کی ضمن میں بات۔ آگے فرمایا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا اسے معلوم ہے کہ یہ روش اس کے لیے نافع ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے کوئی اس طرح بھی بچ سکتا ہے؟ تو اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا کہ جو ولید بن مغیرہ کو جو ہے اس نے روکا، اسے کہا جا رہا، اس کی طرف ہے یہ۔ پھر آگے فرمایا جا رہا کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یعنی آگے ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے مراد تورات ہے۔ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفے جو ہے آج موجود نہیں ہیں، اور یہود اور نصارہ کی کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں 2 مقامات پر صحف ابراہیم کی تعلیمات کے بعض اجزاء نقل کیے گئے ہیں۔ ایک یہ مقام ہے اور دوسرے سورہ اعلیٰ کی آخری آیات کے صحف ابراہیم و موسیٰ کر کے آتا نا سورہ اعلیٰ کے اندر آخری آیتوں میں، تو وہاں پر ایک تذکرہ جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بہت اہم آیت ہے، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے اٹھانے والا نہیں، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ کون سا بوجھ؟ ایمان اور عمل صالح والا، یا کفر یا گناہ والا۔ تو جو جس نے جیسا کمایا دنیا کے اندر وہ خود اپنا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے گا آخرت کے دن۔ کوئی دوسرے کا، جیسا ابھی بات آئی نا، انہیں کیا بول رہا تھا ولید بن مغیرہ کو، آخرت کے عذاب سے اگر تم کو ڈر ہے تو تمہارے پاس جو مال ہے تم مجھے دے دو، میں آخرت کا عذاب میں جھیل لوں گا، ایسی بات۔ تو یہاں پر اس کے پس منظر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو
فردن فردن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ 5 سوالوں کا جواب دینا ہے کہ تمہاری زندگی کہاں بتائی، اچھے کاموں میں بتائی یا برے کاموں میں بتائے، جوانی کی عمر کہاں بتائی، اچھے کاموں میں یا گناہ کی کاموں میں۔ جوانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جوانی میں اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، توانائی، جستجو، جذبہ اور کچھ کرنے کی صلاحیت، امنگ، یہ تمام چیزیں عطا کر اس کا صحیح استعمال کرے تو اچھی بات ہے، اگر غلط کرے تو پھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مال کیسے کمایا، مال حلال ذریعوں سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا۔ چوتھا سوال، مال جو کمایا کہاں خرچ کیا، اچھے کاموں میں خرچ کیے یا برے کاموں میں خرچ کیے یا فضول خرچی میں خرچ کیے، کہ مال اللہ کی بنیادی طور پر امانت ہے، اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بچوں میں، پھر رشتہ داروں میں، پھر یتیم، مسکین وغیرہ، پھر اللہ نے جو بتایا اس میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ہم کمارے، ہم محنت کیے، ہم قابل ہیں، ہم ذہین ہیں، ہمارے پاس ہنر ہے، ہم نے محنت سے کمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی حکمت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو الگ الگ مال تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو کم دے کر آزما، دونوں صورتوں میں گویا آزمائش ہے۔ تو 5واں سوال، جو علم ہم نے تم کو عطا کیا اس پر کہاں تک عمل کیا اور کہاں تک پہنچا۔ ایک تو ہم کو علم حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو علم حاصل ہم کرتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو پہنچانا ہے اور دوسروں سے بھی اس کو لوگوں کو عمل کروانا ہے۔ تو یہ 5 سوال ہیں جو تنہا ہر انسان کو جو ہے وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ اور بھی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے 3 بڑے اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، جس نے کیا جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے، بولتے نا، ایسی بات کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ دوسری یہ کہ ایک شخص کے فعل عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی، الا یہ کہ اس فعل کی حدود میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو، سمجھ رہے ہیں، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ تیسرا یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کا فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا، چاہتے ہوئے آپ کے گناہ ہیں میں آپ کے گناہ لے لیتا ہوں، ایسا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کا منظر کشی کی اور بتایا کہ اس دن ایسا بھیانک ہوگا کہ لوگ جو ہے جو ایمان والے تو وہ اطمینان میں رہیں گے، لیکن جنہوں نے کفر کیا، سرکشی کی، پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، تو وہ بہت پریشان رہیں گے، ایسے رہیں گے جیسے ایک انسان نشے میں رہتا ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو مجرم جس کا فیصلہ جہنم کا کیا گیا ہے، وہ یہ چاہے گا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا تھا، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، خاندان والوں کے افراد سے، ان تمام کو جو ہے فدیے میں دے کر مجھے دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان تمام لوگوں کو ڈالو، ایسا بولے گا۔ بیوی بولے گی، بیوی ہے تو میرے شوہر کو ڈالو دوزخ میں اور مجھے بچا لو، شوہر ہے وہ بولے گا کہ میری بیوی کو ڈالو، میرے بچوں کو ڈالو، میرے ماں باپ کو ڈالو۔ دیکھو کتنا وہاں پر یہ ہوگا، انسان کتنا خود غرض ہوگا وہاں پر، یعنی اسی لیے ہر ایک کے لیے جو چیز کام آنے والی ہے وہ ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر اور عمل صالح، نیک اعمال، یہ کام آنے والے۔ اور ہم ساتھ میں دنیا سے کیا لے کے جانے والے ہیں؟ یہی 2 چیزیں لے کے جانے، ایمان اور عمل صالح لے کے جانے والے، نہ سونا لے کے جانے والے،
نہ چاندی لے کے جانے والے، نہ پرس لے کے جانے والے، نہ کچھ بھی لے کے جانے والے نہیں ہے. کوئی بھی چیز لے کے جانا، سب چیز یہاں چھوڑ کر جانا ہے. یہ گھر بھی اپنے کو چھوڑ کر جانا رہیں گے، صرف ایمان اور عمل صالح لیں گے. تو کوشش ابھی ہم کو کیا کرنی چاہیے؟ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، مضبوط کرتے رہنا چاہیے. کیسے کریں گے مضبوط؟ قرآن مجید پڑھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، خیر کے کام کرنا، خیر کے اچھے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، اعمال صالح کرنا، قرآن میں استغفار کرنا، بیٹھے بیٹھے استغفار پڑھتے رہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی کبریائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، دوم کلمے، سوم کلمے، یہ چیزیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے، کچھ نہ کچھ ہے، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا. تو وہاں پر جو ہے یہ ایسا معاملہ اپنے اوپر لے سکتا. تو وہی تیسرے یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا. نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے. جنگ بدر میں ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ ابو لہب خود جنگ بدر میں کفار کے طرف سے شریک نہیں ہوا، بلکہ اپنے جگہ کسی کو اور کو بھیج دیا. کیوں بھیج دیا؟ چونکہ وہ اس کو بھیجا، وہ قرض کے پیسے اس کے آنے باقی تھے، تو اس کی عوض میں اس نے کہا کہ تم جاؤ میرے بدلے، تم جا کر لڑو. لیکن قیامت اور آخرت کے دن ایسا جو ہے نہیں ہوگا. انسان کو خود کو جو ہے نا بھگتنا ہو. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کیا ہوتے ہیں، کسی چیز میں دنیا میں اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں بہت مروب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہت ڈوب جاتے ہیں. حالانکہ اصل چیز ہم کو ہر وقت یاد رکھتے رہنا چاہیے کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، ٹیمپرری زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے. تو اسی لیے ہم کو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں جو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، جو ہمارے اعمال کام آئیں گے، اور حقیقی کامیابی وہاں کی آخرت کی کامیابی، اس کے لیے ہمیں زیادہ سوچنا، فکر کرنا، محنت کرنا، ایمان کو بڑھانا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام چیزیں کرتے رہنا. سمجھ رہے؟ تو بیٹھے بیٹھے بھی رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، قرآن پڑھتے رہنا، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں ہم دیکھتے ہیں نا اسٹیشن پر ادھر ادھر آ کر ہمارے پاس لگیج زیادہ ہو گیا، اگر ہم یہ ہے تو کیا ہوتا، کولی کو بول دیتے ہیں، یا کوئی دیکھتا ہے کہ ارے بھائی یہ بوڑھے ہیں، ان کا بوجھ زیادہ ہے، تو کہ چلیے میں آپ کا وہاں تک پہنچا دوں گا سامان. ایسا یہاں پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں تمہاری جو گناہ ہے میں اپنے آنکھ پہ لوں گا اور میں برداشت کروں گا، تم چھوٹ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. اصل وہاں پہ جو ہے سمجھ میں آئے گا. یہاں پہ دنیا میں اتنا نہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے ہم کو سمجھ میں آئے گا. تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، جس کی اس نے کوشش کی ہے. یعنی اس ارشاد سے بھی مفسر لکھتے ہیں کہ 3 اہم اصول نکلتے ہیں. ایک یہ، ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ سے، اپنے پھوپھی زینب سے، پھوپھی صفیہ سے کیا بتایا کہ جو کچھ تم یہاں پر دنیا میں، جو کچھ تم مجھ سے دنیا میں مانگنا ہے تو مانگ لو، میں یہاں دے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. کیوں کام نہیں آئیں گے وہاں پر؟ اس لیے کہ ہر ایک کا ایمان اور ہر ایک کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ رہے گا. تو یہاں پر یہ دیکھو
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چہیتی بیٹی سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ کو چاہتے تھے، اور ان سے بھی آپ نے کہا کہ میں تمہیں وہاں پر، حالانکہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو بھی وہاں پر یہ نہیں کر سکیں گے، تو پھر ہمارا تمہارا کیا یہ ہے، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو اصل ابھی یہاں پہ جو ہم کو دنیا کے اندر جو مہلت ہم کو دی جا رہی ہے، اس مہلت کے اندر ایمان اور عمل صالح کا ہم اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا۔ یہ میں نے جو یہ کیا، اب یہاں پر میں کوئی مالدار ہوں، میرے پاس مال پیسہ سونا چاندی زیادہ ہے، تو میں چاہے تو حفصہ کو دے سکتا ہوں، حماد کو دے سکتا ہوں، خود سے دے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی، وہاں پہ کیا ہوگا؟ نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگا، نہ مال ہوگا، بلکہ وہاں پہ کیا ہوں گے؟ اعمال ہوں گے۔ کوئی اپنا عمل جو ہے دوسرے کو دینے کے اس میں نہیں رہے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں، کوئی عمل جو ہے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا، الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔ تیسری بات یہ کہ کوئی شخص صحیح عمل کے بغیر کچھ نہیں پا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے میں دنیا میں نہ نماز پڑھوں، نہ میں نیک کام کروں، نہ عمل خیر کروں، پھر بھی میں وہاں جا کے یہ کروں، مطلب جنت پاؤں، یا اس میں جو کچھ بھی نہیں کرتے ہوئے بھی میں کرے نیک اعمال نیکیاں میں اپنے کھاتے میں پاؤں، ایسا جو ہے ممکن نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اس ہماری زندگی کو غنیمت جان کر وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اپنا روز کا جائزہ اور احتساب لیتے رہنا چاہیے کہ آج کیا میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے خیر کے کام کیے، قرآن کتنی تلاوت کی، وہ تمام چیز جائزہ ہے۔ کتنے نیک کام زیادہ ہوئے آج دن میں، یا گناہ کے کام ہوئے تو فوراً معافی، استغفار، توبہ، اللہ سے رجوع کر لینا۔ اگر یہ ہے اچھے کام ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کے اندر کوئی ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت نہ ہو، بلکہ تو اسے کیا کرے؟ قبول کر لے، یہ دعا کرنا۔ تو دوسرے یہ تین چیزیں اس کے اندر آتی۔ ان تین اصولوں کو بعض لوگ دنیا کے معاشی معاملات پر غلط طریقے سے منطبق کرتے ہیں۔ ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی، یعنی ارنڈ انکم کے سوا کسی چیز کا جائز مالک نہیں ہو سکتا، جو ہے جائز مالک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات قرآن مجید ہی کے دیے ہوئے متعدد قوانین اور احکام سے ٹکراتی ہے۔ مثلاً قانون وراثت، جس کی روح سے ایک شخص کے ترکے میں سے بہت سے افراد حصہ پاتے ہیں اور اس کے جائز وارث قرار پاتے ہیں، درحال یہ کہ یہ میراث ان کی اپنی محنت کی کمائی نہیں ہوتی، بلکہ ایک شیرخوار بچے کے متعلق تو کسی کھینچتان سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کی محنت کا بھی کوئی حصہ تھا۔ اسی طرح احکام زکوٰۃ اور صدقات، جن کی روح سے ایک آدمی کا مال دوسروں کو محض ان کے شرعی اخلاق استحقاق کی بنا پر ملتا ہے اور وہ اس کے جائز مالک ہوتے ہیں، حالانکہ اس مال کے پیدا کرنے میں ان کی محنت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کے کسی ایک آیت کو لے کر اس سے ایسے نتائج نکالنا جو خود قرآن ہی کی دوسری تعلیمات سے متصادم ہوتے ہوں، قرآن کی منشا کی بالکل خلاف ہے۔ تو بعض دوسرے لوگ ان اصولوں کو آخرت سے متعلق مان کر یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ آیا ان اصولوں کی روح سے ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے لیے کسی صورت میں بھی نافع ہو سکتا ہے؟ سوال کرتے ہیں۔ اور کیا ایک شخص اگر دوسرے شخص کے لیے یا اس کے بدلے کوئی عمل کرے تو دعا اس کی طرف سے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے عمل کے اجر کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکے؟ ان سوالات کا جواب اگر نفی میں
ہو تو ایصال ثواب اور حج بدل وغیرہ سب ناجائز ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسرے کے حق میں دعائے استغفار بھی بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی اس شخص کا اپنا عمل نہیں ہے جس کے حق میں دعا کی جائے، مگر یہ انتہائی نقطہ نظر معتزلہ کے سوا اہل اسلام میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا۔ صرف وہ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ایک شخص کی صحیح دوسرے کے لیے کسی حال میں بھی نافع نہیں ہو سکتی، بخلاف اس کے اہل سنت ایک شخص کے لیے دوسرے کی دعا کے نافع ہونے کے تو برخلاف تو بالاتفاق مانتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام اور نیابتاً دوسرے کی طرف سے کسی نیک کام کے نافع ہونے میں ان کے درمیان اصولاً نہیں بلکہ صرف تفصیلات میں اختلاف ہے، اور بھی مزید اس کی تفسیر اس آیت کے ذمن میں انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو جو ہے مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی صحیح طریقے سے ہم اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔